अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत दिलचस्प और खुश आइंद डेवलपमेंट्स और तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और यकीनन उस हवाले से बात करना बहुत अहम है। सबसे पहले जो अमरीका ईरान जंग के हवाले से सूरत हाल थी, फाइनली दैट हैज़ कम टू अ गुड एंड और अब ऐसा लगता है कि वाकई जो मुआहदा है वो हो भी चुका है, जिसको पूरी दुनिया इस्लामाबाद अग्रीमेंट का नाम भी दे रही है और अगले 60 रोज़ में इसको बाकायदा तौर पर फाइनलाइज करके एक हतमी शक्ल भी दी जाएगी। जो मुआहदा है वो भी बड़ा प्रॉमिसिंग है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि ईरानियन सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर उसका मुसवदा शेयर किया सब और वो लगाया और वाकई वो जो मुआहदा है उसमें ईरान के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है, बल्कि कई सारे ऐसे नुकात उस मुआहदे में हमें नज़र आए कि ऐसा हम कह सकते हैं सेफली स्पीकिंग कि वो वाली बातें भी थीं, जैसे कि सिर्फ फॉर एन इंस्टेंस कहाँ पर सदर ट्रंप कहते थे कि वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान में, लेकिन उस मुआहदे की पहली जो शिक है जो उस पर दर्ज है वो ये है कि अंदरूनी मामलात में दोनों ममालिक एक दूसरे के किसी तरह की मदाखलत नहीं करेंगे। सो ये बड़ी एक वीव कम अ लॉन्ग वे, ये कहना गलत नहीं होगा। 100 दिन से ज़ायद ये जंग चली है और इसका बहुत गहरा ताल्लुक पाकिस्तान के मुआशी हालात से भी रहा है। आज भी एक उसके बिल्कुल बाद बहुत बड़ी ये खबर है और बिल्कुल खुशखबरी है कि तकरीबन 75 रुपये तक फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। इसी कमी के पेश नज़र जो कि बैनुल-अक़वामी ख़ाम तेल की कीमतों में हमें इस अमन मुआहदे के बाद से और इसकी बातचीत के बाद से नज़र आ रही है, तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात रहेगी। और बजट भी, वफाकी बजट के बाद दीगर सूबाई हुकूमतें भी अपने बजट जारी कर रही हैं और ऐसे में मीसाके मईशत की बात की जा रही है, मीसाके जमहूरियत के बाद कि अब ये एक आगे वे फॉरवर्ड है और अपोजिशन बेंचेस से भी कुछ ऐसे हमें बातें होती हुई और सरगोशियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि खासी अनप्रेसिडेंटेड हैं, इससे पहले हमने नहीं देखी। और ख़ुद हुकूमत के वज़रा आकर ये कह रहे हैं कि अब हम लोग उस तरह वो जो क्या एक बयान आया है कि अना के बुत जो हमने खड़े किए हुए थे उनको हम तोड़ना चाहते हैं। ये आज की खुशगवार मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन बेंचेस और बिलखुसूस साबिक़ कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के माबैन। ये आप देख सकते हैं क्या गुफ्तगू हुई, हर इस पे बताया तो गया है असद कैसर साहब की तरफ से, लेकिन ये गुफ्तगू कितनी रंग लाएगी ये असल सवाल है, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और नाज़रीन, हमारे अपने प्रोग्राम में भी एक कई मरतबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी इसी बजट के तनासुब के ताल्लुक से जिक्र रहा और हुकूमती वज़रा हों, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी के लीडरान हो, तो हर किसी ने इस पर अपना अपना मौक़िफ़ दिया। नॉट जस्ट दीज पार्टीज़ नाजरीन, सो मच सो कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में एक बहुत अहम बयान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से देके गए। मैं आप तमाम के लिए सुनाऊंगी भी कि वो क्या एग्जैक्टली वो बयान था और इसके ऊपर तमाम बातचीत इसके अलावा भी करेंगे, लेकिन चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते चलिएगा। हमारे पास एक ऑर्डर हो कि इस वक्त क्या क्या मामलात हुए हैं, कौन कौन सी ये डेवलपमेंट्स रोनमा हुई हैं और तमाम मामले पे इस वक्त एज वी स्पीक हम क्या बात करने जा रहे हैं। ईरान अमरीका मुआहदा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आवाम को बड़ा रिलीफ। कौमी असम्बली में आलमी अमन में पाकिस्तान के मसालिहाना किरदार पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई। खुद क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं, बस कौम को क्रेडिट देने का जज्बा और वलवला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, 60 रोज़ के अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार। दूसरी जाने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में जो कमी हुई है उसके बाद पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 74 रुपीज़ की कमी और डीजल की कीमत में तकरीबन 67 रुपीज़ की कमी। वादा किया था जब हालात बेहतर होंगे तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पीपल्स पार्टी का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा है जो कि गवर्नमेंट ने फेडरल बजट में 7% किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये याद दहानी कराई मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया गया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ सरप्लस के बजाय 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट नहीं होगी। वफाक से इजाफी फंड्स के मामले पर सूबाई हुकूमत अपने मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी। यहाँ नाजरीन एक बहरहाल एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है बिकॉज पीपल्स पार्टी से गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारे शर्मिला साहिबा कह के गई कि ये जो रकम है ये ऑलरेडी सूबाई हुकूमतें दे चुकी हैं वफाक को,
whereas پختونخوا سے یہ کلیم ہو رہا ہے کہ یہ ابھی بھی ہم اپنی شرائط پوری ہونے کے بعد اس پہ فیصلہ کریں گے. اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان غیر معمولی جو سیاسی رابطے ہوئے ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا. قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن نشستوں پر آمد, اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی, چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن سے ملاقات. مقصد ماضی میں جو پل انا کے سیلاب میں, بڑا دلچسپ بیان ہے ناظرین اس کا, میں آپ سے ابھی عرض کر رہی تھی, جو ماضی میں پل انا کے سیلاب میں بہہ گئے تھے ان کی تعمیر کی کوشش کرنا اب یہ مقصد ہے. یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں, جو کہ خود بھی بڑے تند و تیز قسم کی تنقید کرتے ہیں اپوزیشن پر اور بالخصوص پی ٹی آئی پر, لیکن اب وہ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی بڑے پیمانے پر باتیں کر رہے ہیں. بڑی اہم بیانات ہیں ناظرین. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ہمارے گزشتہ پروگرام میں ان کا بہت اہم ترین بیان تھا ریگارڈنگ دا 18th امینڈمنٹ اینڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ دیکھتے چلیے گا. فیصلہ درست نہیں تھا, اب وہ ہو گیا فیصلہ, تو سب اس کو کہتے ہیں کبھی بدل نہیں سکتا. ہم آئین سارا بدل دیتے ہیں, این ایف سی ایوارڈ کو نہیں بدلیں گے, نہ بدلیں. آپ جو ویلفیئر ہے, جو بیسپ کا پروگرام ہے, صوبوں کے حوالے کریں, انہیں کہ تم خرچ کرو, ان کی ذمہ داری ہے ویلفیئر. جی ناظرین, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کیا جائے اور ذمہ داری ہے ان کی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسی کے آگے اگلے جملے میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جتنا پیسہ بھی جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں تک جاتا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. 50% to as per what شاہد خاقان عباسی صاحب claimed in that particular interview کہ 50% سے زائد پیسہ جو ہے وہ تمام صوبوں میں کرپشن کی نظر ہوتا ہے. یہ بہت ایک اہم ایلیگیشن ہے اور بڑا الزام ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت رہے گی. اور گورنمنٹ کے رینک سے بھی یہ تو چلیں, فارمر پرائم منسٹر از نو مور ود دا PMLN, شاہد خاقان صاحب تو اب نہیں ہیں نون لیگ کا حصہ, لیکن نون لیگ کے بھی ناظرین وزراء ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کا بھی ایک جو اظہار خیال ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے. لیکن کیا آپ اس وقت ہم ایک بریک پہ چلے جائیں, پھر اس کے بعد واپس آ کے یس کوئک گرین ونس وی آر بیک, تو اسی بات سے شروعات کریں گے جو PMLN کے تمام سٹال ورڈز اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. جو میں بھی بریک سے قبل ایک بات عرض کر رہی تھی, خاقان صاحب کا, شاہد خاقان عباسی, ان کی بات تو آپ نے سنی جو انہوں نے بیان دیا تھا. لیکن PMLN کے جو لوگ, جو سٹنگ منسٹرز ایز ویل ایز سٹنگ چیف منسٹر اس حوالے سے خصوصاً BISP کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں یا ان کا موقف ہے وہ بھی سنتے چلیے گا. ایک یہ کنٹینیوٹی میں تمام کے بیانات ہیں. حکومت کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ صوبوں کو منتقل کیا جائے, صوبے اس کا جو بوجھ اٹھائے یا پیسے بھرے. NFC کے تحت سب صوبوں کو پیسے ملتے ہیں, تو وفاق کے پاس اس وقت وسائل نہیں ہے. وفاق کے پاس جو خرچ کرنے کے لیے وہ بھی قرضے پہ اٹھائے جاتے ہیں. ضرور ہمیں پیسے وفاق اپنا بچانا چاہے گی. اگر 18ویں ترمیم جو ہے اسے برقرار رکھنا ہے تو پھر صوبوں کو ذمہ داریاں بھی تو اٹھانی ہوں گی نا. یہ جو سوشل سروسز ہیں, جیسا کہ بے نظیر انکم سکیم ہے, پنجاب کی حد تک میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ڈیٹا درست نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. یہ لوگوں کو ماسوائے اس کے کہ ان کو بیکاری بنایا جائے, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے. مریم نواز نے انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپیہ, جن کا جانور کھو گیا ہے یا بہ گیا ان کو 5 لاکھ روپیہ. یہ میں BISP کارڈ کے ذریعے کر سکتی ہوں. تو پنجاب کو برائے مہربانی یہ مشورے اپنے پاس رکھیں. جی ناظرین, یہ آپ نے ایک سٹریک سے تمام تر بیانات سنے اینڈ اوور ٹو دا موسٹ ریلیونٹ شوڈ آئی سے اوپینین ان دس میٹر. BISP کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں اس پہ PMLN کا بھی جو اوپینین ہے وہ بھی ہم شامل گفتگو کریں گے اسی تسلسل میں, تاکہ یہ جو بھی رفٹ ہے اس کے اوپر ایٹ لیسٹ ہم بات کریں کھل کر اور فیکچولی دونوں اطراف کے آرگیومنٹ سنیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ناظرین جوائنز اس آن بورڈ, چیئر پرسن فار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اسٹالورٹ ہیں آپ پیپلز پارٹی کی. بہت خوش آمدید آپ کو سینیٹر صاحبہ. یہ آپ نے ساری باتیں سن لی, میرے سوال کی گنجائش اور جگہ خاصی کم ہے. کئی سارے نکات ہیں جن کا آپ اگر فرما پائیں کہ یہ صوبوں کے حوالے یہ کر دیا جائے, وہ خود اس کے اخراجات اٹھائیں, وفاق کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی جو بات ہے, میں جس سے آپ نے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, ان کا موقف دکھایا ہے, وہ اپنے ہی باتوں میں ایک بات کو جو ہے نا اسی کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں جو صوبے جو ہیں وہ 50% جو ان کے فنڈز ہیں اس میں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, یہی کہا انہوں نے نا. پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کو دے دیا جائے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صوبے ٹھیک کام نہیں کر رہے اور کرپٹ ہیں تو پھر بے نظیر انکم
सपोर्ट प्रोग्राम भी उनके हवाले कर दें ताकि वो मज़ीद करप्शन कर दें, अगर उनकी बात के ऊपर यकीन रखा जाए। तो दूसरी बात ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पर माना हुआ प्रोग्राम है, इसकी एक इंटरनेशनल रिप्यूट है, इसकी जो है तारीफ़ पूरी दुनिया करती है। और इसको रेप्लिकेट करने के लिए मेरे पिछले एक साल में कोई 4-5 मुल्क जो हैं वो आए जो इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, स्टडी करके वो अपने मुल्क में इसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर ये इतना बुरा प्रोग्राम होता तो फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे उसकी इस तरह से पज़ीराई ना होती। और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं समझती कि इतने बड़े प्रोग्राम को 1 करोड़ लोग इसके साथ मुंसलिक हैं। 1 करोड़ ख़ानदान जो हैं, अगर औसतन एक घराने के अगर 4 बंदे भी लगाएं तो 4 करोड़ लोगों को केटर कर रहा है इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और आपने देखा है कि इस वक्त गुर्बत की शरह बढ़ी है मुल्क में, कम नहीं हुई। या तो हमारी पॉलिसियाँ बहुत कामयाब हों या हमने कोई ऐसे बहुत अच्छे काम कर लिए हों कि जो गरीब है, गुर्बत पाकिस्तान में ख़त्म हो गई हो, तो हमें इस तरह की बातें करें तो अच्छे लगते हैं। लेकिन गरीब लोगों के बारे में इस तरह के हद तक अमेज़ तहज़ीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना और ये कहना कि ये बेकारी हैं। देखिए, बेकारी बनना बहुत आसान है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स किसी की बरकरार रहे ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना रोज़गार कमाते हैं, हाँ, जहाँ इनके अखराजात में और इनके जो है जो आमदनी है उसके अंदर एक जो गैप आ जाता था, तो फिर रियासत का बजाय वो किसी और के आगे हाथ फैलाएं। ये रियासत की ड्यूटी बनती है कि वो उन लोगों को जो है उनका हाथ थामे, उनको सपोर्ट करें। और एक बड़ी मैं नहीं समझती कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये सियासत से, लसानियत से, मजहबियत से, हर किस्म की ऐसे जो तफरीक है इससे बालातर है। हम जो सवालात पूछते हैं उसमें जो जिसके तहत ये फिर स्कोर होता है इनका पावर्टी का, उसमें कहीं भी किसी के मज़हब की या किसी की सियासी वाबस्तगी की या किसी की कौन सी ज़ुबान वो बोलता है, सिर्फ इसका क्राइटेरिया जो है वो गुर्बत है। और गुर्बत का क्राइटेरिया मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि गुर्बत का क्राइटेरिया हैज़ टू बी अ नेशनल लेवल। आप ये नहीं कर सकते कि पंजाब में जो है ना गुर्बत का क्राइटेरिया को और रख लें, सिंध में कोई और रख ले। तो एक जिस तरह नेशनल हमारा आइडेंटिटी कार्ड जो है सिर्फ नादरा इशू करती है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। हमारा डेटा जो है वो नादरा के पास है, इसी तरह जो गुर्बत का डेटा है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास है। और पूरे पाकिस्तान में वो, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हमारी जो है पहुंच है और हर तहसील तक हमारी पहुंच है। तो जो बात थी, क्योंकि कई दफ़ा ये कहते हैं कि शायद सियासी वाबस्तगी और मतलब बिल्कुल नहीं जी, पूछा जाता है। मैं राना साहब की भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। आप वो कह रहे हैं कि जो पंजाब की हद तक डेटा गलत है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो 1 करोड़ ख़ानदान है उसका 50% जो है वो पंजाब से है। इसका मतलब है कि 50 लाख ख़ानदान जो हैं, 50 लाख ख़ानदान जो हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो जो हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। ये गरीब लोग हैं। तो मेहरबानी करके मेरी इन सब अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको सियासत की नज़र न करें। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा रुबीना साहिबा, आप चूँकि बड़ी वेल रेड हैं मईशत पर भी, वो दूसरा एक ये भी तो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वफाक के पास ऑलरेडी पैसे कम हैं, हमारा खसारे का बजट है, और सोशल वेलफेयर, ये बात जैसे शाहिद खाकान ने भी की और राना साहब ने भी की कि सोशल वेलफेयर आफ्टर द 18th अमेंडमेंट वो सूबों की जिम्मेदारी है। सोशल वेलफेयर जी पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ एक सूबे की ज़िम्मेदारी नहीं है। जो शहरी है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो उतना ही फेडरेशन की ज़िम्मेदारी जितनी कि सूबों की ज़िम्मेदारी है। इस तरह से हम नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंटलाइज उसको कर लें, कंपार्ट कर लें उसकी कि भाई ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। हाँ। ऐसे नहीं हो सकता। जो पाकिस्तानी है वो उसका उतना ही हक फेडरेशन पे भी है और जिस सूबे में वो रहता है उस पर भी उसका उतना ही हक है। और मैं आपको बहुत वसूख के साथ ये बताऊंगी कि कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक, जो कि हमारा एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर भी है, उन्होंने एक स्टडी कराई है और उसका इस्लामाबाद में जब सेमिनार हुआ है तो मेरे लिए भी एक आई ओपनर था वो कि जो है जो इस वक्त इकॉनमी में हम ये पैसे डालते हैं और आपको पता है ये गुर्बत की सब्सिडी है, हम
اس کے علاوہ بھی تو سبسڈیاں دیتے ہیں نا, اربوں روپے کی سبسڈیاں بڑے بڑے کارخانہ دار جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں, بڑے بڑے منصوبوں میں آپ یہ سبسڈیز دیتی ہیں. آج تک کسی نے اعتراض کیا کہ ان کو کیوں دیا جاتا ہے, نہ دیا جائے. انٹرسٹنگ. اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ پیسے ہیں, یہ جو اسٹڈی ہے ورلڈ بینک کی, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے حکومت کا, یہ حکومت کی جو ہے, یہ حکومت کی انویسٹمنٹ ہے اپنے لوگوں میں. اور یہ انویسٹمنٹ وہ ہے کہ یہ پیسے جب آپ لوکل اکانومی میں انجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا بینیفیشری ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ لوکل دکاندار کے پاس جاتا ہے, وہ چھوٹے جو ہے پرچون والے کے پاس جاتا ہے, تو یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کی لوکل اکانومی میں انجیکٹ ہوتا ہے. اور انجیکٹ ہو کے صرف اس بندے کو جس کو ہم دے رہے ہیں وہ نہیں, اس کے ساتھ وہ جو لوکل اکانومی ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی اس کے ساتھ فلرش کرتی ہے. نہیں, ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو انٹرنیشنل اکلیم جو آئے تھے, اکانومسٹ آئے تھے, جو اس میں جو فائنینشیل ایکسپرٹس آئے تھے, یہ انہوں نے اسٹڈی کر کے بتایا ہے کہ 1 روپیہ جو انجیکٹ ہوتا ہے, یہ آپ مارک کریں, 1 روپے جو ہم اس پروگرام میں دیتے ہیں وہ لوکل اکانومی میں 2 روپے 43 پیسے 2.43 بن کے نکلتا ہے. اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس کی شکل میں بھی واپس ملتا ہے. کہتے ہیں اس حساب سے کہ 2.5 گنا تک بڑھ جاتا ہے. جی, 2.5 گنا بڑھ جاتا ہے, اور اس میں ریٹرن بھی ہوتا ہے حکومت کو, اور آپ کی لوکل اکانومی فلرش کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں, جو اب سبسڈیاں دے رہے ہیں یہ فورن, یہ کافی سارے لوگوں کو جو آپ کے کارخانہ دار ہیں, کیا وہ پاکستان کی اکانومی میں رہتے ہیں وہ پیسے؟ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں. ان غریبوں کی نہ باہر کوئی جائیداد ہے, نہ ان کے پاس کوئی باہر ایسٹس ہیں, یہ پیسے گھوم پھر کے پاکستان کی اکانومی کے اندر ہی رہتے ہیں. تو یہ مہربانی کریں, اس پروگرام جو ہے نا, اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو اتنی جو ہے, ہم سیاست کسی اور چیز پہ کر لیں گے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا پور پیپل آف پاکستان. رائٹ, بالکل یہ بات صحیح ہے. سیاست تو نہیں ہونی چاہیے, اور نہ یہ مطلب کسی بھی طرح سے اس کو ہم ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از وی آر ٹاکنگ ان پیورلی فائنینشیل ٹرم, کہ فائنینشلی اسپیکنگ اس کو کرنے کا, یا ایکسپینس یہ بیئر کرنے کا ریاست کے پاس یہ کتنی گنجائش ہے. تو دس از آلسو این آرگیومنٹ. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاسی, مطلب آپ اس کو میں تو اس کو سیاسی ہی سمجھوں گی, کیونکہ اگر یہ ایسا ہوتا تو IMF جو ہے is very happy with this program, اور وہ چاہتا ہے کہ جو سبسڈیاں ہم ادھر ادھر دے رہے ہیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں تھرو دس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے دیں. اور میں نہیں سمجھتی سیر بیانات میری سمجھ سے کم از کم بالاتر ہے, کیونکہ پچھلے رمضان میں بھی, اس رمضان میں بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کو پورا اعتماد ہے اس پروگرام کے اوپر, اور انہوں نے جو اپنا رمضان پیکیج دیا پچھلے رمضان میں بھی, اس رمضان میں بھی اسی ڈیٹا کے مطابق دیا, اسی کے مطابق, اور ہمارے تھرو دیا. ایک اور بیان تھا, خیر اس پہ ہم لوگ اور مزید اس میں روشنی ڈالیں گے, وچ واز فرام چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بھی جو بیان تھا اس حوالے سے, کیونکہ سیلاب میں اس حوالے پہ, اس ایسپیکٹ پہ کافی ڈسکشن ہوا تھا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ناظرین اب ہمیں جوائن کرتی ہیں پورے پروگرام میں, نشست میں, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور بہت دیرینہ ترین ساتھی ہیں, رکن ہیں, اپنی جماعت کی لیڈر ہیں. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم نے کئی ساری گفتگو آپ کی آمد سے پہلے کی ہے, اور جس میں ہم نے بیانات بھی ایک تسلسل کے ساتھ چلائے ہیں. شاہد خاقان عباسی سے ہم نے شروعات کی, پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے, کھیل داس کوہستانی جو وزیر مملکت ہیں سندھ سے, اور پھر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا بھی جو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. روبینہ صاحبہ سے ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کر لی ہے آلریڈی, جہاں پر انہوں نے بحیثیت چیئر پرسن BISP یہ کہا کہ ایک تو سیاسی بیانات نہیں کرنے چاہیے اس طرح کی چیز پہ, اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب جیو کے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ بھکاری بنانے کا منصوبہ ہے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے تضحیک آمیز الفاظ اس طرح کے پروگرام کے حوالے سے نہیں ہونے چاہیے. تو کیا وجہ ہے طاہرہ صاحبہ کہ PMLN کے متعدد وزراء ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں مریم صاحبہ, ان کی طرف سے اس پروگرام کے حوالے سے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے بیانات آتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب یہ BISP پروگرام شروع ہوا اس کے بعد میں نے معاشرے کے اندر ایک چینج دیکھی. وہ لوگ جو عمر کے اس حصے میں ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے, جو بزرگ ہیں, خواتین ہوں یا مرد ہوں, یا جن کے بیٹے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ تنہا رہتے ہیں, تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جو بوڑھی دادیاں, نانیاں, جو بزرگ لوگ تھے, دادا, نانا, چاچا, تایا,
जिनको ख़ानदान वाले भी घर वाले भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, वो आवाज़ें देते रहे एक गिलास पानी के लिए भी, तो वो मुड़ के देखते नहीं थे। अब जैसे कि बच्चे आजकल के हैं अक्सर, तो उसके बाद जब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, शुरू में तो पोस्टमैन जाते थे घरों में दरवाज़ा खटका के, उस जिनका भी होता था उनका दस्तखत तो वो बेचारे कर नहीं सकते, ज़्यादातर अनपढ़ ही थे, तो वो अंगूठा लगवाते, स्टैम्प पैड उनके पास होता था, वो अंगूठा लगवाते थे और उनको रकम दी जाती थी। तो उसके बाद मैंने ये चेंज देखी कि वो बच्चे जो उनकी आवाज़ों पे पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो उनको चारपाइयों से उठा के, उनको कमरों से उठा के लेके दरवाजे तक सहारा दे के जाते थे कि अम्मा आपके पैसे आए हैं। देखिए ये पैसा जो है ना, जिस तरीके से भी, जिस अंदाज से भी मिले उन बुज़ुर्ग लोगों तक, तो ये एक उनकी बहुत बड़ी माली मदद है। और इसको इस पैराई में देखना चाहिए, इसको सियासी लिहाज से नहीं देखना चाहिए। ये चाहे जिसने भी शुरू किया, जिस गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, जिस नाम से भी शुरू किया। और आपको मैं एक और अर्ज़ करूँ कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब वो दुनिया में नहीं रही, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बने, तो उन्होंने इसका नाम भी बदलने नहीं दिया था। राइट जी। वो अपनी हमारी जो पहली मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा इस प्रोग्राम को इसी नाम से चलने दिया जाए, क्योंकि ये एक यादगार है उनके नाम की। बिल्कुल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मैं बहुत इज्जत करती हूँ बतौर एक औरत, क्योंकि वो ख़वातीन जो हैं जो भी सियासत करती हैं, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो तमाम ख़वातीन जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के भी जिस भी हाउस में जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा माशरे के साथ बड़ा मुकाबला करके पहुंचती हैं। बिल्कुल। और अगर वो कोई प्रोग्राम, जैसे अब मरियम नवाज साहिबा ने सुथरा पंजाब शुरू किया है सफाई सुथराई के लिए, आप यकीन करें बहुत अच्छा प्रोग्राम है सुथरा पंजाब का। मैंने उन गली मोहल्लों में भी इस बड़ी ईद पे देखा जो आलाइशें कई दिन तक हमारी नालियाँ, हमारी गलियाँ, हमारे गटर चौक रखती थी, वो सेकंड्स में सफाई होती थी। वो मतलब ऐसे वो लोग 3 दिन इंतहाई गर्मी थी, वो दिन रात काम करते रहे, जिसके बाद उन्हें चीफ मिनिस्टर ने एजाज़िया भी दिया। गो कि उनकी खदमात के मुकाबले में हम उनका एजाज़िया कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन उन गरीबों के लिए 10,000 भी जो एजाज़िया था, बिल्कुल दुरुस्त, ये बहुत बड़ी चीज़ है, अहम बात है। लेकिन ताहिरा साहिबा, लेकिन जैसे तो इसी तरह हम अगर बेनज़ीर के नाम से ये प्रोग्राम को चेंज करते, उसका क्या फायदा है? जी करेक्ट। उसका ऐसी सोच कहीं है, कहीं एग्जिस्ट करती है? नहीं, हमारी पार्टी में ये बिल्कुल सोच नहीं है कि हम कभी इनका नाम इस प्रोग्राम का बदलें, या हम बल्कि इस बजट में भी तमाम नामसाइद हालात, तमाम मुश्किलात और तमाम IMF के बोझ और दबाव के नीचे रहते हुए भी हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस दफा फिर इजाफा किया। जी दुरुस्त, ये तस्दीक आप इनसे करवा सकते हैं। बिल्कुल हमने खुद भी कवर किया, हमने पहले रोज ही इनफैक्ट ये स्टैट बताया था। हालांकि बहुत सी जगहों पे हमने कट लगाए हैं बजट में, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने इजाफा किया। तो फिर सर ये 71 अरब रुपए मेरा ख्याल है। अच्छा ताहिरा साहिबा, 71 अरब रुपए, 800 अरब। अच्छा ताहिरा साहिबा, एक अहम ये नुक्ता है कि फिर ये जो राना साहब, एक हमने उनका एक बयान चलाया, राना सनाउल्लाह साहब, मैंने नहीं सुना, ना मैंने सुना है, ना मेरी नजर से गुजरा। अगर वो ये कहते हैं, जी अगर वो ये कहते हैं, सुना दें प्लीज। अगर मैं फिर तो ना सुनाए, मेरे ख्याल में हम कोई और गुफ्तगू कर लें, इससे बेहतर होगा। नहीं, क्योंकि एक क्लैरिटी आना जरूरी है, बिकॉज क्या सोच है पॉलिसी लेवल में। आपके तवस्सुत से मुदबाना और ताहिरा साहिबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इस सारी चीज को फील किया, जो है वो एक्सचेंज घरों के अंदर बिल्कुल बुजुर्गों की बहुत अच्छी बात है। और मैं एक जो ताहिरा इससे भी बड़ी चेंज जो है ना, वो ये है कि ये औरत जो है ये प्रोग्राम, चूँकि इसकी रेसिपिएंट जो है जो घराने की सरबराह है और आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, ये उनका विजन था कि जो खातून होती है वो अपने बच्चों पे खर्च करती है। लेकिन इस प्रोग्राम ने सिर्फ वो नहीं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस प्रोग्राम ने उस औरत को शनाख्त और नाम दिया है जिसका कभी शनाख्ती कार्ड नहीं बनना था। ये शनाख्ती कार्ड ने अपने वोट का हक भी उसको दिया है। एक पूरा एक पॉइंट है, द एजेंडा दैट आई वांट टू, जो हम टेबल करना चाहते हैं, वो उस पर भी हम चाहते हैं कि हम रहें, डिविएट ना करें, कि मतलब देन व्हाट इज द आर्गुमेंट अबाउट। अगर वाकई अच्छा है तो इसके ऊपर क्यों कंटेंशंस आ रही हैं? सुना दें ताहिरा साहिबा भी, चूंकि अब राना साहब का और मरियम साहिबा का, ये जरा कंटिन्यूटी में सुनाइए। अगर 18वीं तरमीम जो है उसे बरकरार रखना है तो फिर सूबों को जिम्मेदारियां भी तो उठानी होंगी ना। ये जो सोशल सर्विसेज है, जैसा कि बेनज़ीर इनकम स्कीम है, पंजाब की हद तक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसका डेटा दुरुस्त नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। ये लोगों को मासवाई इसके कि उनको बेकारी बनाया जाए, इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं हो। जी ताहिरा साहिबा, ये बयान था। नहीं, भक्कारी वाली बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये जो करप्शन वाली बात है, ये गाहे अक्सर जगहों पे हम सुनते हैं कि कुछ लोग
پہلے کوئی ایک ادارہ تھا جنہیں ہم پوسٹ مین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے، لیکن اب اس میں کافی کلیئرٹی بھی آ چکی ہے جب سے ربینہ خالد آئی ہے اس پروگرام میں نے یہ دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے کرپشن کی باتیں ہمیں سنائی دیتی تھی کہ کسی کا چیک ہوتا ہے یا کسی کی رقم ہوتی ہے، وہ بیچ میں کچھ کمیشن کاٹ کے دینے والے تو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں تو اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑے پروگرام کے اندر ممکن ہے، لیکن اگر ہم اس پیسے کو، اگر یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں، ہماری پارٹی کے بھی چاہتے ہیں، عوام بھی چاہتے ہیں کچھ معاشرے میں کہ جی ہمیں فیکٹریز لگانی چاہیے، ان عورتوں کو کام دینا چاہیے، کسی انڈسٹری کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ پیسے مانگے نہیں، تو یہ عمر کے اس حصے میں لوگ ہیں جن کو یہ رقم دی جا رہی ہے، جن کی عمر ہر کام سے گزر چکی ہے۔ اور طاہرہ صاحب میرے خیال ہے نیسیسریلی یہ لوگ عمر دراز نہیں ہے، مطلب ہر طرح کے خواتین کیا کام کریں، کسی کی نظر صحیح نہیں، کسی کے ہاتھ سے نہیں، کسی کی میڈیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہے، کوئی جوانوں کو تو ملتا نہیں۔ جو بھی ینگ ہے ہماری نسل، نوجوان نسل ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لڑکی ہوں یا بچی ہوں، یہ ان کو تو ملتا نہیں ہے۔ یہ تو بڑا سروے کیا جاتا ہے گھر گھر جا کے کہ جو اپلائی کرتا ہے کیا وہ لوگ مستحق ہیں بھی یا نہیں، اور بے شمار اپلیکیشن تو پہلے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں جو اس پیرائی پہ نہیں چل سکتے، جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ تو یہ انڈسٹری وغیرہ لگانی چاہیے، انڈسٹری لگانی چاہیے، ہنرمند بنانا چاہیے۔ بالکل پنجاب گورنمنٹ بے شمار بچوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو کاٹن انڈسٹری میں لے کے جا رہی ہے، ہنرمند بنا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم وقتی طور پہ پڑھنے لکھنے کے بعد روزگار نہیں دے سکتے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو اس کا ایک بہت جیسے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی تقاضا کرتی تھی کہ جب سیلاب جیسی آفت آئی ہوئی تھی تو پنجاب میں خاص طور پر اس کے تحت لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، جس پہ ہوا ایک، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سارے ایکسپیکٹ سوچنے چاہیے۔ کریکٹ روبینہ صاحب، دیکھیں میں بالکل طاہرہ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں جو بھی پروگرام ہوگا اور اس میں کوئی نہ کوئی تو ایشوز آئیں گے، مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن اس کے حل کی طرف جانا چاہیے نا۔ وی آر اوپن ٹو سجیشنز، ہمارے پاس آئیں، اگر اچھی تجاویز ہیں ہمیں دیں، کیونکہ امپرومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے چونکہ صدر پاکستان کی بھی خواہش تھی اور وزیر اعظم پاکستان کی بھی خواہش تھی کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلا جائے، تو ابھی ہم نے کل اپنے پارٹنر بینکس کے ساتھ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہم نے اب جو ہے ساری پیمنٹس جو تھرو ہے ہم نے موبائل سمز دیں پہلے فری، اور وہ اب جب ایکٹیویٹ ہو جائیں گی تو موبائل والیٹ اکاؤنٹس کھل جائیں گے، اور یہ خواتین اپنی مرضی سے اپنے نزدیکی ترین بینک سے اپنا جو ہے رقم وصول کر سکیں گی۔ وہ جو دور جا کے ان کو پیسے لینے پڑتے تھے وہ ایک آسانی ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں، اچھا کوئی کرپشن کے ایلیمنٹس تھے جو کہ ابھی جیسے طاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، میری بات سنیں، کرپشن پاکستان میں کہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم سارے ادارے بند کر کے بیٹھ جائیں، بجائے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کرپشن کو بند کیا جائے، ہم وہ راستے بند کریں، وہ جو طریقہ، اس کا راستہ ہم نے یہ ایک حل سوچا کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسفرز کریں تاکہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہوں، اس کے اندر جائیں تو جو جتنا ہیومن انٹرونشن ہے وہ کم سے کم ہو، تو چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ایک عمارت کھڑا کرنے میں نا، لیکن اس کو مطلب ختم کرنا ہے، اور جو آج ہمارے پاس ڈیٹا ہے نا وہ ہمیں 18 سال لگے ہیں اس ڈیٹا کو بلڈ کرنے میں۔ جی کریکٹ۔ اور اس وقت میں آپ کو وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ جتنے صوبے اس وقت اپنے کوئی بھی سوشل پروٹیکشن کے پروگرام کرتے ہیں تو ڈیٹا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی لوگوں کے غریب لوگوں کے بتاتے ہیں بند بھی ہو گئے پیسے۔ دیکھیں اب ہم نے ری سرٹیفیکیشن کا، کیونکہ جس طرح ہم انلیمیٹڈ تو کسی کو نہیں دے سکتے، ابھی ہم نے پچھلے سال سے ری سرٹیفیکیشن کی 3 سال تک ہم اپنے ساتھ بینیفیشری کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم ری سرٹیفائی کریں گے کہ ویدر وہ ابھی بھی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات میں طاہرہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، وہ ہم نے اگر یاد ہو آپ کو تو پچھلے سال بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کے دن ہم نے 21 جون کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، فرسٹ لیڈی آف پاکستان نے بے نظیر ہنر مند پروگرام کا جو ہے وہ افتتاح کیا، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس وقت تقریباً 8-9 ہزار بچے جو ہیں نا ہمارے بینیفیشریز کے، وہ یہ ہنر مند پروگرام سے ٹرین ہو کر نکل گئے ہیں، اور ابھی اور لوگ بھی اس ٹریننگ میں آ رہے ہیں، تو ہمیں امپاورمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یہ طاہرہ صاحبہ ایک آپ سے ایک ضروری یہ والی ایک بات ضرور ہمیں ٹیبل کرنا ہوگا کہ وفاقی گورنمنٹ میں یہ سوچ بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام میں ہو خواہ دوسرے چینلز پہ ہوں، کئی دفعہ یہ کئی وزراء آتے ہیں، کابینہ کے ارکان آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچ بہرحال موجود ہے کہ جو سوشل ویلفیئر ہے یہ خود اس کا صوبے بوجھ اٹھائیں، اپنی رقم سے اس کا بوجھ اٹھائیں۔
یہ کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے یہ سوچ؟ دیکھیں ایک میری عرض سنیں، ابھی جب وفاق کو ضرورت تھی کہ ہمیں اپنے فنڈز کو جنریٹ کرنا ہے، اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنا ہے، تو 164 آرٹیکل کے تحت صوبوں نے کیا کیا؟ اسی آرٹیکل کا سہارا ہمیں لینا پڑا کہ صوبائی اکائیوں نے وفاق کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنے اخراجات کو ختم کیا۔ ہماری راولپنڈی میں 3-4 بڑے اہم منصوبے تھے جن کو میں جانتی ہوں، جن کا مجھے پتہ ہے، زچہ بچہ سینٹر تھا، اس کے علاوہ نالا لئی ایکسپریس وے تھا، اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے تھے جن پہ پنجاب گورنمنٹ کو کٹ لگانا پڑا، اس لیے کہ ہم نے فیڈرل کو مضبوط کرنا تھا۔ ہم نے اور پنجاب کو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اور کرم ہے، پنجاب کو یہ بھی مجھے بڑے فخر سے میں کہتی ہوں کہ میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے کہ پنجاب نے اس فنڈ کو جنریٹ کرنے میں سب سے زیادہ بھاری فنڈ دیا وفاق کو، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم اس آڑے وقت میں اپنے وفاق کو مضبوط کر رہے ہیں تو خود کو مضبوط کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کے لیے یہ جو صوبوں میں بہت سے پروگرام ایسے ہیں جیسے کلینک آن ویلز ہے، پہلے گلی محلوں میں کہاں ڈاکٹر، نرسز، یہ پیرامیڈیکل سٹاف اور یہ بلڈ پریشر کی مشینیں، جی، اور جو ای سی جی اور یہ سب کچھ کہاں تھا؟ کہیں نہیں تھا، اور لوگوں کو لانے کے لیے کنوینس بھی نہیں تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ طاہرہ صاحبہ عرض یہ کہ یہ تو سارے صوبائی حکومتوں کے دراصل منصوبے ہیں، صوبے اگر لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از اے سینٹرل پروگرام جو کہ صوبوں کو وفاق رقم دیتا ہے اور پھر صوبے اپنے اپنے طور پر اس کو جو بھی بینیفیشریز ہیں ان کو وہ منتقل کرتے ہیں۔ کیا یہ سوچ، میں دوبارہ عرض کر رہی ہوں، ایگزسٹ کرتی ہے جو ہر پروگرام میں گاہے بگاہے آپ کی پارٹی کے وزراء کرتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ یہ چاہتی ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے، بہت سے لوگ ہم الیکشنز میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ مر چکے ہیں لیکن ووٹر لسٹ میں ان کے نام ہیں۔ جی، اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کے نام ہیں۔ اس کا یا تو کوئی جامع سروے ہونا چاہیے، کوئی ایسا سروے ہونا چاہیے جسے پتہ چلے کون لوگ ابھی زندہ ہیں، کون لوگ نہیں رہے، اور کون لوگ اب مستحق ہیں، اور کون اپنے قدموں پہ ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ کمانے لگ گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں۔ تو یہ اس کو دوبارہ سے ہم سروے کروائیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شک نہ رہے اس بات کو۔ نہیں، ان کی بات جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری ایک ڈائنامک رجسٹری ہے جو راؤنڈ دا ایئر اب رجسٹریشن کرتی ہے، اور پیمنٹ جو ہے وہ پروف آف لائف کے بعد ہوتی ہے آفٹر دا بایو میٹرک۔ سو ابھی کسی مرے ہوئے شخص کو پیسے جانا جو ہے اب یہ چیز اگر کبھی تھی تو اب نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے ظاہر وقت کی قلت ہے ناظرین، لیکن کسی اور ٹائم پہ ضرور اس کو ہم ٹیبل کریں گے، کیونکہ مجھے پی ٹی آئی دور میں بھی یاد ہے ایک لسٹ نکالی تھی انہوں نے کہ یہ جی بی آئی ایس پی کے یہ ہیں، اور نا یہ گھوسٹ بینیفیشریز ہیں۔ اچھا، وہ گیمکس ہیں۔ اوکے ناظرین، تھینک یو فار واچنگ دس سیگمنٹ۔ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو ٹو دی لیڈیز، کیونکہ اس وقت بہت کی ضرورت ہے۔ وقت ایک موضوع تھا بجٹ کی اور مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی مناسبت سے جو ہم نے ٹیبل کیا، تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، تھوڑا امریکہ ایران معاہدے کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً انپریسیڈنٹڈ جو ایک چیز تھی وہ ہو گئی ہے، اور اس کو اسلام آباد اگریمنٹ کہنا اٹ سیلف، اسلام آباد کا اس کے اوپر جو مہر ہے اور جو اس پورے نیگوسیشنز میں جو رول تھا پاکستان کا، اس کی تصدیق کرتا ہے اس خود۔ تو اوور ٹو دا میٹر رائٹ اوے ود آر گیسٹس، جو کہ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ کموڈور خالد چشتی صاحب ناظرین with all his decorated opinions on the matter ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کموڈور صاحب، thank you for your gracious presence۔ اور علی سرور نقوی صاحب، former ambassador of Pakistan, joins us as well on the broadcast۔ خالد چشتی صاحب، آپ کی طرف پہلے پلیز، how do you make of it سر، آپ کا انیشل ابتدائی اسیسمنٹ، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا لگا کہ ہم بہت قریب آئے معاہدے کے، لیکن پھر اس کے بعد 2 اسٹیپ فارورڈ 4 اسٹیپ بیکورڈز والی صورتحال بنی۔ اس مرتبہ تو آئی تھنک یہ اب انک ہو گئی ہے یہ والی بات، کتنی دیر پا لگتی ہے آپ کو؟ سب سے اولین سوال یہ ہے۔ جی بہت شکریہ مونا عالم صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے ہیں، بٹ فائنلی پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا اور یہ انک آؤٹ ہو گیا ہے۔ اس کی ساری دار و مدار یا اس کا سروائیول جو ایگریمنٹ ہے اوور آل تو بہت خوش آئند ہے، لیکن ڈیپینڈنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کو اور پرٹیکولرلی نتن یاہو کو مینج کتنا بہتر کرتے ہیں۔ میں سب سے ڈیسنٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مینج، میں اس سے زیادہ سخت استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی ریٹ کتنی ہے نتن یاہو پر۔ ریٹ کا مطلب یہی ہے کہ شو سپوائلر ہم نے دیکھا، ایگریمنٹ اسی لیے آپ نے دیکھا کئی ہفتے لیٹ ہوا،
اور میں تو کئی دن سے مانتا ہوں کہ یہ اگریمنٹ لکھا جا چکا تھا لیکن یہ نہ پبلک کیا جا پا رہا تھا اور نہ اس پر ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس دوران ایک آپ نے دیکھا کئی دفعہ نیتن یاہو نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ایگریمنٹ کا, اور ہمیں یہ شک ہوا کہ یہ ان کی کرائمن سے ہو رہا ہے یا ان سے علیحدہ ہو کے ہو رہا ہے. لیکن بعد میں کنکلوژن ابھی بھی یہی ہوا جو لیبنان پر بمباری ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کسی ایسی صورتحال بنی. تو آئی تھنک ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ وہ کتنا افیکٹولی کرتے ہیں, معاہدے کی کیا کوالٹی ہے, یہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ مینیفیسٹیشن کتنی ہوتی ہے, اور جتنی جس کو کہتے ہیں پاسداری کر سکیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنا ہی پائیدار ہوگا. اور اچھا ایک اور بات ہے کموڈو صاحب کہ یہ جو ابھی جو اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں معاہدے کے, وہ ہمیں کافی ایران کے حق میں فیورنگ ایران ایسا لگتا ہے کہ جو کئی سال دیرینہ ترین مسائل تھے بالخصوص ان کی معیشت کے, ان پہ پابندیوں کے حوالے سے, وہ سارے اب حل ہوں گے. تو الاؤ می خالد صاحب, میں اگر اس پہ ایمبیسڈر صاحب کبھی ایک ان کا ویو بھی آ جائے تاکہ تھوڑا ہم لوگ ہولسٹک بات کر لیں. آپ ویلکم آپ کو بھی بہت, علی سرور نقوی صاحب اس کا پلیز فرمائیے گا جواب. ابھی کموڈور خالد چشتی بھی یہی بات فرما رہے تھے کہ اسرائیل کو کتنا مینج کر سکے گا امریکہ, دراصل اس کے لانگ لاسٹنگ کتنا ہے یہ اگریمنٹ, اس پہ یہ اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا. یور گڈ ورڈ سر, آپ کا اوپینین یہی آپ کو بھی لگتا ہے؟ جی بالکل, میں مجھے بولنے تو دیں آپ. جی دیکھیے امریکہ اکیلا ملک ہے, صدر ٹرمپ اکیلی شخصیت ہیں جو کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں, اور یہ امریکہ کے پچھلے صدور یہ نہیں کر سکے, اسی لیے انہوں نے جنگ کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا. لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ آئزن ہاور آخری پریزیڈنٹ تھا جس نے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا تھا, اور وہ سویز کینال کے کرائسس میں اس نے اسرائیل کو کہا کہ وہ اٹیک مصر کو نہیں کرے گا, ایجپٹ کو نہیں کرے گا, اور اس کے بعد سے ایجپٹ سویز کینال کا مالک بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں امریکہ اکیلا ملک ہے, اور صدر ٹرمپ اکیلی شخصیت ہیں جو کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں, اور وہ دباؤ ان کو ڈالنا چاہیے. لیکن اس میں مسئلے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس میں اسرائیل کی اکثریت ہے, وہاں کی جو حمایت ہے اسرائیل کی وہ اوور ویلمنگ سپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے کانگریس میں, اس کو ٹرمپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اے پیک کا پاور بہت زیادہ ہے. جب میں واشنگٹن میں تھا تو ایک کانگریسمین نے کہا کہ اے پیک جو بھی کاغذ مجھے لا کے دیتا ہے میں اس کو بغیر پڑھے ہوئے سائن کر دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں اس کو نہ کروں. سو یو نو اٹ از ویری پاورفل. تو یہ اس وقت یہ جو صورت ہے تشویشناک بھی ہے. خیر یہی صورتحال جی کہ جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا آخری لاسٹ ورڈز ٹو بوتھ دا جینٹلمین پلیز. خالد چشتی صاحب آپ اس پہ پہلے فرمائیں کہ اگلا سٹیپ اب کیا ہونا چاہیے, شارٹ اینڈ سویٹ. آئی تھنک مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے. جو اتنی دفعہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے وہ اگر وائلیشنز ہوتی رہی تو ٹرسٹ خراب ہوگا. آپ نے دیکھا لیبنان پر بمباری ہو جو ابھی چل رہی ہیں نیوز کے, وہ بند ہو گئی ہے, اور کتنی لاسٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے جو شروع میں کہا تھا میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اوور آل ابھی تک ایران کے حق میں جا رہی ہیں, کیونکہ وہ جو 1970 میں ایران نے NPT سائن کیا تھا اس کے تحت بھی اس کو آتھرائز تھا سیولین یوز اور اس کی نیوکلیئر انریچمنٹ کی لمیٹیشن. اسی کے اندر اگر ابھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ 10 سال سسپینڈ کریں گے تو ایران کے خلاف کوئی خاص وہ کر نہیں سکے. پابندیاں اٹھ جائیں گی. اگر اسٹیٹ آف ہارموز کھل بھی جاتا ہے, وہ تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا, تو اپنے اتنے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسٹیٹ آف ہارموز کو جنگ کر کے بند کرنے کی, پھر سے کھولنے کی. تو آئی تھنک ریئل ٹیک ہوم تو یہ ہوگا کہ دنیا نارملائز ہو اور پرماننٹ ایک ایلیمنٹ ہو. اور ایک میں ضروری ایڈ کروں گا, جو پریشر کی بات کر رہے ہیں کہ ایران نے کبھی بھی پریشر سسٹین نہیں کیا. رونلڈ ریگن نے کیا تھا تو حزب اللہ بنی تھی. جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے پریشر ڈالا تھا تو نیوکلیئر اور میزائل پروگرام شروع ہوئے تھے, اور جارج ڈبلیو بش نے بھی ایکسس آف ایول کہا تھا, تو انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کو اور میزائل کو اور ترقی دی تھی. تو دو ہی صدور ہیں جنہوں نے, جیمی کارٹر نے ملٹری ایکشن کیا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے. دونوں امبیرسمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ جیمی کارٹر نے رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایمبیسڈر صاحب کین یو وائنڈ اٹ اپ ان یور لاسٹ سینٹینس پلیز. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ
एक अच्छी बात मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक राउंड और होना चाहिए जिसमें कि ईरान जो है ना इजराइल की अच्छी तरह तबीयत साफ करे। दे शुड रेन द मिसाइल्स, उनके ऊपर बरसात कर दे मिसाइल्स की, तभी इजराइल वाले जरा समझेंगे कि ये जंग खेल मजाक नहीं है। और दिस इज अनदर टेंजेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल वाइंड। थैंक यू फॉर वाचिंग नाजरीन। तमाम दोनों हजरात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।